بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہدایت اللہ ہوا 62 نمبر سبق ہے وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ قِسْمًا آخَرَ مِنَ الْمُبْتَدَى۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے مبتدا قسم ثانی، مبتدا قسم ثانی۔ یہ مبتدا اور وہ مبتدا جو ہے اس میں تقریباً 3-4 فرق ہے۔ ایک تو وہ مبتدا جو ہے مبتدا قسم اول، قسم اول اور قسم ثانی۔ قسم اول میں وہ مسند الیہ ہے، مسند الیہ، اور قسم ثانی یہ مسند ہے۔ نمبر 2 اس کے لیے خبر ہوتی ہے اور قسم ثانی کی خبر نہیں ہوتی، بلکہ جو فاعل ہے وہ قائم مقام خبر ہے، قائم مقام خبر ہے۔ یہ قسم اول جو ہے یہ معمول ہے اور قسم ثانی یہ عامل ہے۔ قسم اول میں عامل کیا ہے؟ معنوی ہے، عامل معنوی ہے، اور یہ خود کیا ہے؟ یہ خود عامل ہے، یہ خود عامل ہے۔ یہ اس میں جو عام طور پر جو فرق ہے وہ یہ ہے۔ پھر اس میں مبتدا قسم ثانی کی ہم تعریف پڑھیں گے۔ تعریف یہاں سے شروع ہے، یہاں سے اور یہاں تک تعریف ہے، یہاں تک یہ اس کی مثال ہے، اور ایک شرط جو ہے وہ تعریف میں ہے اور ایک شرط اس کے بعد ہے۔ اس کے ایک مثال یہ ذکر ہے، 2 مثالیں یہاں پر ذکر ہے، 2 مثالیں یہاں پر ذکر ہے، 2 مثالیں یہاں پر ذکر ہے، اور ایک مثال یہاں پر ذکر ہے۔ اس کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے وَعَلَمْ أَنَّ لَهُمْ۔ لَهُمْ میں یہ ہم ضمیر کس کی طرف ہے؟ نحویوں کی طرف ہے۔ یعنی یہ جان لو کہ نحویوں کے نزدیک ایک قسم مبتدا قسم ثانی کی بھی ہے، قسماً آخر من المبتدا لیسا، لیکن ایسا مبتدا ہے وہ پہلے مبتدا جو مسند الیہ ہے اور خبر جو مسند ہے، لیکن اس مبتدا قسم ثانی میں یہ ہے کہ یہ مسند ہے، مسند الیہ نہیں ہے۔ لیسا مسندن، مسندن الیہ، کہ یہ مسند الیہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ مسند الیہ ہے اور یہ مسند الیہ نہیں ہے بلکہ یہ مسند ہے۔ اب یہاں سے لے کر یہاں تک اس کی تعریف ہے وَهُوَ صِفَةٌ، وَهُوَ صِفَةٌ، صفت مثلا قائم ہے، قائم، وقعت یہ واقع ہے، بعد حرف النفی ما قائم، بعد حرف النفی، وہ صفت، یہ صفت ہے، یہ اسم فاعل ہے، یہ اسم مفعول جو بھی ہے، لیکن یہ صفت ہے حرف نفی کے بعد واقع ہے، یا صفت ہے اور کس کے بعد واقع ہے؟ حمزہ استفہام کے بعد یا حرف استفہام کے بعد، اقائم، اس کے بعد واقع ہے۔ اور اس کی مثال اقائم زید، بشرط، اس شرط کے ساتھ کہ ان ترفع، کہ ان ترفع، ترفع تلک الصفت، یہ صفت جو ہے، یہ صفت، یہ ان ترفع تلک الصفت، کہ یہ صفت رفع دے دے، یہ صفت رفع دے دے کس کو؟ اسما ظاہرا، یہ اسم ظاہر اس کے پاس ہے، زید، ما قائم زید، اقائم زید، یہ اس کو رفع دے، یعنی اسم ظاہر کو رفع دے۔ آگے ایک مثال آ رہا ہے، اس میں صاف صاف پتہ چلے گا کہ یہ اسم ظاہر کو رفع کس طرح دے رہے ہیں، یہ بھی پڑھیں گے ابھی۔ تو ہوا صفتن، کہ یہ صفت ہے، وقعت بعد حرف نفی، بعد حرف نفی، کہ وہ
یہ مفترق قسم ثانی ایسی صفت ہے کہ جو مسند الیہ نہیں ہے، اور ایسی صفت ہے وقعت بعد حرف النفی کے بعد واقع ہو، نحو ما قائم زید، ما قائم زید، او بعد حرف النفی، او بعد حرف الاستفهام، بعد حرف الاستفهام، حرف استفهام کے بعد واقع ہو. یہ حرف استفهام ہے حمزہ. اقائم زید بشرط ان ترفع تلك الصفة اسما ظاہرا، اسم ظاہر کو رفع دے دے. ایک شرط، یعنی ایک شرط اس میں ہے، ایک شرط اس میں ہے، اور ایک شرط یہ ہے. ایک شرط یہ ہے کہ وقعت بعد حرف نفی او بعد حرف استفہام، حرف استفہام کے بعد واقع ہو یا حرف نفی کے بعد واقع ہو. پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ صفت اسم ظاہر کو رفع دے، اسم ظاہر کو رفع دے. یہ اسم ظاہر کو، یہ صفت اسم ظاہر کو رفع دے. اب یہاں پر یہ دو شرطیں ہیں. اگر اس میں سے ایک شرط بھی نہ ہو تو مفترق قسم ثانی نہیں ہے. نحو، ابھی اس کی مثال کہ ان ترفع تلک الصفۃ اسما ظاہرا. یہ ہمارے پاس یہ دو مثالیں تو یہ ہو گئے. ایک مثال یہ ہے کہ ما قائم الزیدانی، اور اقائم الزیدانی. یہ دو مثالیں یہ ہو گئی، دو مثالیں یہ ہو گئی. اور ایک مثال جو ہے وہ الگ ہم ذکر کریں گے. یہ مثال جو ہے ما قائمان الزیدانی، یہ مثال ہے. اب یہاں پر یہ جو ہے اس میں دونوں وجہ جائز ہے کہ اس کو اگر اس میں ہوا ضمیر مان لے، ہوا یعنی یہ عمل کرے کس میں، ہوا ضمیر میں، تو اس کو خبر مقدم بنا لے، اور زید کو کیا بنا لے، مبتدا مؤخر. مفترق قسم ثانی یہ نہیں رہے گا پھر. لیکن اگر یہ عمل کرے، یہ اس کے لیے فاعل ہے، یہ کیا ہے، اس کے لیے فاعل، اس میں ہوا ضمیر نہ ہو بلکہ یہ اس کے لیے فاعل ہو. یہ کیا ہو، یہ اس کے لیے فاعل ہو. تو یہ ہے مبتدا قسم ثانی. اس میں دو شرطیں ہیں. ایک یہ حرف استفہام کے بعد ہے، اور ایک اس کو رفع دے رہے، اور یہ ہے فاعل. یہ کیا ہے، فاعل ہے، اس کے لیے قائم، ان کے لیے فاعل ہے، اور یہ اس میں عمل کر رہا ہے. اور یہ قائم مقام خبر ہے، قائم مقام خبر ہے. یہ جب مفرد ہو. ابھی جب تثنیہ ہو اور یہ صفت اور اسم ظاہر دونوں میں مطابقت نہ ہو، یہ مفرد ہو، یہ تثنیہ، اور یہ جمع بھی ہو سکتا ہے کہ الزیدون جمع بھی، یہ اسم ظاہر جمع بھی ہو سکتا ہے. تو ما قائم الزیدانی، ابھی قائم جو ہے یہ اس کو رفع دے رہے ہیں. اور یہ مفرد کیوں ہے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل کا فاعل اسم ظاہر ہو، واحد الفعل ابدا، فعل کو ہم ہمیشہ واحد لائیں گے. تو یہاں پر صیغہ صفت کو بھی واحد لایا، اس لیے کہ یہ عمل کر رہا ہے کس میں، الزیدانی میں. تو الزیدانی اس کا کے لیے فاعل ہے، اور جب یہ اس کے لیے فاعل ہے تو اس کو ہم نے مفرد لایا. تو ما قائم کیا ہے، صیغہ صفت، یہ صفت ہے. وقعت بعد حرف النفی، اور دوسری شرط کیا ہے، ترفع اسما ظاہر، اسم ظاہر کو رفع دے رہے. تو ابھی اس کو ہم اسی طرح ترکیب کریں گے کہ یہ ہے مبتدا قسم ثانی
مسند نہیں ہے. اور الزیدان یہ اس کے لیے معمول ہے، اس کے لیے فاعل ہے، فاعل، اور قائم مقام خبر ہے. اس میں صرف یہ کر سکتے ہیں، اس میں دونوں ہو سکتے ہیں، اس میں صرف یہ ہو سکتے ہیں، اور اس میں ما قائمان، ما قائمان. ابھی قائمان میں ہما، یہ قائمان میں الف جو ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے، ضمیر ہے تثنیہ کے، اور یہ تثنیہ کا صیغہ ہے. تو اگر یہ اس کو رفع دیتے تو یہ واحد کا صیغہ ہوتا، مفرد کا صیغہ ہوتا. اس لیے کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ جب فعل کا فاعل اس میں ظاہر ہو، وحد الفعل ابدا، اور یہ صفت بھی عمل کر رہا ہے اس میں، تو یہ جب اس میں عمل کر رہا ہے تو صیغہ جو ہے یہ واحد لانا ضروری ہے. اور یہ تثنیہ کا ہے تو اس میں اپنا ہما ضمیر جو ہے، یعنی یہ تثنیہ کا ضمیر ہے، یعنی دو بندوں کے لیے کہ دو بندے ہیں وہ کھڑے ہیں، تو یہ خبر مقدم ہے، یہ خبر مقدم ہے. اور الزیدان یہ مبتدا مؤخر ہے، اور یہ مبتدا قسم ثانی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صیغہ صفت جو ہے یہ اس کو رفع نہیں دے رہے، اس میں وہ شرط نہیں پائی جا رہی کہ ان ترفع تلک صفت اسما ظاہرا، یہ شرط نہیں پائی جا رہے. تو اس وجہ سے یہ مبتدا قسم مثال نہیں بلکہ یہ مبتدا قسم اول کی مثال ہے. وعلم ابی قائم زید بشرط ان ترفع تلک صفت اسما ظاہرا نحو ما قائم الزیدان. رفع دیا کس کو؟ قائما. رفع دیا کس کو؟ الزیدان کو. اس لیے کہ اس میں عمل اس لیے کر رہے ہیں کہ یہاں پر یہ فعل کو واحد لایا ہے. اگر یہ اس میں عمل نہ کرتا، ضمیر میں عمل کرتا، تو پھر ہم اس کو تثنیہ لاتے اور یہ اس کو رفع نہیں دیتے. قائم الزیدان بخلاف کہ اس میں یہ شرط نہیں ہے کہ ان ترفع تلک صفت اسما ظاہرا ما قائمان. ابھی قائمان جو ہے یہ خبر ہے، اور اس میں جو ہما ضمیر ہے وہ لوٹ رہے کس کی طرف؟ الزیدان کی طرف لوٹ رہی ہے. یعنی یہ ضمیر ہے اس میں ہما، یہ دو کے لیے جو ضمیر ہے دو بندوں کے لیے الزیدان کی طرف لوٹ رہی ہے، اور یہ مبتدا مؤخر ہے، مبتدا مؤخر ہے. اصل میں ہے الزیدان ما قائمان. تو یہاں پر اس میں یہ شرط نہیں پائی جا رہی، تو یہ مبتدا قسم ثانی نہیں ہے. تو آج کے سبق میں نے پڑھ لیا کہ نحوی حضرات جو ہے وہ مبتدا کی ایک دوسرے قسم کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ وہ مبتدا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ وہ مبتدا مسند الیہ اور خبر اس کے لیے مسند ہے، لیکن یہ قسم ثانی جو مسند ہے مسند الیہ نہیں ہے. پھر اس کی تعریف ذکر کی ہے کہ وہ صفت، وہ ایسی صفت ہے کہ وقعت بعد حرف النفی. پہلی شرط یہ ہے کہ حرف نفی کے بعد واقع ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ ان ترفع تلک صفت اسما ظاہرا، کہ اسم ظاہر کو رفع دے. اگر اسم ظاہر کو رفع نہیں دے رہے تو پھر وہ اسم ثانی نہیں ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.